نیوز اینڈ ویوز کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ سب کا میزبان استاد عظمت اللہ خان، اور آج ہمارے مہمان ہیں پنجاب گروپ آف کالج میاں والی کے پروفیسر جناب تنویر اقبال خان۔ میں جناب کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں۔ آئیے آج جانتے ہیں پروفیسر تنویر اقبال کے اپنی زندگی کے بارے میں اور تعلیمی حالات پر بات چیت کرتے ہیں۔ تنویر اقبال خان، ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے نیوز اینڈ ویوز کو وقت دیا۔ تو آپ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے، آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کو سن رہے ہیں، آپ کے دوست سن رہے ہیں، کہ آپ نے تعلیمی کیریئر کے بارے میں اور کب سے آپ ایجوکیشن سے وابستہ ہیں؟ فرسٹ آف آل سر بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا مجھے۔ سر پہلی بات تو آپ میرے ٹیچر، میں کیونکہ میرا کیریئر اگر اسٹارٹ میں دیکھوں تو میں حاجی القرآن ماڈل ہائی اسکول ہوں، جسے میرے استاد محترم اسلم خان پرنسپل اور آپ لوگوں کے احسانات کے میں آج یہاں اس نوبت میں بیٹھا ہوں کہ ایز اے لیکچرر۔ یہ تو ویسے آپ کو راز تھا یہ جو ہے، لیکن سر راز کب تک رہتے ہیں؟ تو سر میرا کیریئر اسٹارٹ میں تو الحمدللہ منہاج القرآن ماڈل ہائی اسکول سے آپ لوگوں کی زیر سرپرستی میٹرک آپ نے منہاج القرآن ماڈل ہائی اسکول سے، اس کے بعد ایف ایس سی اے آر ایف کالج میاں والی سے، عبدالرزاق کالج کالج سے، اور اس کے بعد نیکسٹ کیریئر جو میرا مطلب بی ایس سی وہ ڈگری کالج مطلب تھا تو پنجاب یونیورسٹی لاہور سے، لیکن جو کلاسیں لیتا ہوں ڈگری کالج میاں والی سے۔ اس کے بعد ایم ایس سی فزکس انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے، اور ابھی ریسنٹلی میں ایم فل فزکس کر رہا ہوں ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور کیمپس سے۔ یہ تو ہو گئی آپ کی تعلیم، آپ نے جو حاصل کی اور ابھی حاصل کر رہے ہیں، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں کی گود سے قبر کی لاحت تک تعلیم حاصل کرو گے۔ انسان جہاں پر سیکھ نہیں آتا ہے سکھانے آتا ہے۔ تو آپ نے بطور معلم کہوں میں، بطور ٹیچر کب سے آغاز کیا اور کہاں سے کیا؟ سر الحمدللہ میں نے ٹیچنگ کا جو آغاز کیا ہے نا وہ چناب پبلک اسکول سماج سے، وہاں پہ انٹرمیڈیٹ کلاس اسٹارٹ میں انہوں نے شروع کی تھی 2016 میں، فرسٹ کلاس شروع کی تھی، وہاں سے میں نے شروع کیا، تقریباً وہاں پہ 3 منتھ میں نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد پھر میری ایز اے سی ٹی آئی جاب ہو گئی گورنمنٹ کالج بنحافظی میں، وہاں سے پھر کنٹینیو تھی وہ جاب، تقریباً وہ انٹرنشپ تھی 9 منتھ کی نا۔ اس کے بعد پنجاب کالج جوائن کر لیا اور الحمدللہ ابھی تک پنجاب کالج میں جوائن کیا ہوا ہے۔ تنویر خان، آپ انٹر سطح پہ پڑھا رہے ہیں، آپ کے سامنے طلباء اور طالبات آتے ہیں، تو وہ ایک تعلیم کا ایک حصہ مکمل کر کے آتے ہیں جس کو میٹرک کہتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں جو انٹر سطح پہ طالب علم آتے ہیں، ان کے اندر کس قسم کی کمی ہوتی ہے؟ یعنی جس کو ہم خود اعتمادی کہہ لیں، بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو کیا آپ میٹرک کے طلباء کو رہنمائی کریں گے کہ وہ کس طرح اپنی ان صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتے ہیں؟ سر الحمدللہ ابھی اگر میں اپنے علاقے کی بات کروں تو ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس۔ جو بھی بچہ آتا ہے تقریباً ہر سکول سے ہمارے ڈسٹرکٹ میں، مطلب جتنے بھی سکول ہیں وہاں سے ہمارے پاس بچے پڑھ رہے ہیں۔ اگر وہاں پہ میں بات دیکھوں تو کوئی بچہ اپنی طرف سے کمی نہیں چھوڑتا، اور نہ کوئی ٹیچر کمی بچے نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہر ٹیچر مطلب والدین کے طور پہ محنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ تھوڑی تھوڑی باتیں ایسی آ جاتی ہیں سامنے کہ جس طرح میں کہوں کہ اردو میڈیم کا بیچ میں گیپ ہے۔ جو بچے انگلش میڈیم میں میٹرک میں پڑھ کے آتے ہیں نا، ان کا بولنے کا انداز اور جو اردو میڈیم میں، وہ بچے ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں۔ ڈپریسڈ ہونے میں وجوہات یہ ہیں کہ ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی، 3 سے 4 ماہ کو ٹریک میں آنے پہ لگتے ہیں۔ پھر آج کل تو کالج نے ایک نظام چلایا ہوا ہے سمر کیمپ کا، جو بچہ سمر کیمپ کو جوائن کر لیتا ہے تو اس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے اس کا کہ وہ ایک ٹریک پہ آ جاتا ہے، وہ پہلے سے ان چیزوں جی، مطلب اگر وہ ریگولر کلاسز میں آئے گا تو وہ اس کو 3-4 ماہ لازم بات ریٹ سمجھ آئے گی۔ جو بچہ سمر کیمپ جوائن کر لیتے ہیں اس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ ٹریک پہ آ جاتے ہیں۔ مطلب ایک فیکٹر ہمارے سامنے آ رہا ہے اردو میڈیم کا۔ مطلب میری ریکویسٹ ہے اپنے جتنے بھی یہاں پہ سکول ہیں کہ وہ بچوں کو انگلش میڈیم کے ٹریک پہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب بے شک 50 60 100 نمبر کا گیپ بھی بچے کا آ جاتا ہے نمبر میں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہی نمبر کا گیپ آ کے ایف ایس سی میں بھی آ جاتا ہے۔ مطلب اگر وہ میٹرک میں لے رہے ہیں 1000 نمبر تو ایف ایس سی میں 1000 لینے چاہیے، وہ پھر 900 پہ آ جاتے ہیں، ٹریک پہ نہیں آتے وہ۔
مطلب ہمیں ان کو تھوڑا سا نا مشکلات آتی ہیں انگلش میڈیم میں آنے کے لیے. اچھا چلیے یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس ایک سسٹم میں بطور طالب علم کو، کیونکہ ہم دیہی علاقے میں رہتے ہیں، ہمارے پاس اکیڈمی نہیں ہوتی، اتنی رہنمائی کرنے والے لوگ نہیں ہوتے. کیا سمجھتے ہیں جیسے ہمارے میٹرک کے بعد ایف ایس سی کے بعد بچے ایس پی کی طرف جاتے ہیں یا مختلف یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں، تو بہت سے بچے رہ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، یا وہ جو رہ جاتے ہیں جو کمی ہے اس کا علاج کیا ہے؟ سر پہلی بات تو اصل مسئلہ جو میں نے خود نوٹس کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری گائیڈ لائن نہیں ہوتی. مطلب میں آپ کو سمپل ایگزامپل دوں کہ ہم نے جانا راول پنڈی ہے اور ہم چل پڑیں جی ڈیرہ غازی خان کی طرف، ہمارا ٹریک تو نہیں بنتا نا. ہمیں اگر جس منزل پہ جانا ہے ایس ایس بی کرنا ہے تو ہمیں جنون اس کا ایس ایس بی کا چاہیے، 10th کلاس سے 8th کلاس میں وہ چاہیے. ہم نے ایم بی بی ایس میں جانا ہے تو ہمیں وہ جنون اسی حساب سے چاہیے. یعنی ابتدائی کلاسوں سے آپ اپنی منزل تک جی اپنا ٹریک ہمیں بنانا ہے کہ ہمیں جانا کیا ہے، اس کے لیے پھر ہمیں اپنا سفر دیکھنا ہے، اس کی مشکلات کتنی ہیں، ہمیں اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے. ہمارے مسائل جہاں سے کریٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوتا. یا پھر ہمارے خاص طور پہ بڑے بزرگ جن کو مطلب وہ ہیں تو ہمارے بزرگ، لیکن ان کو آج کل کی تعلیم کی گائیڈ لائن نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جی میں نے کرنا کیا ہے. وہ بچے کہتے ہیں آپ یہ چیز امپلیمنٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز کرنی ہے، جس میں بچہ بیچارہ پھنس جاتا ہے. مطلب ہمیں پہلے اپنی منزل ڈیسائیڈ کرنی ہے، پھر اس کا راستہ ڈھونڈنا ہے. جب راستہ بنا لیں گے ہمیں اس پہ چلنے میں آسانی ہوگی. تو اگر بغیر گائیڈ لائن کے ہم چل پڑے تو ہمیں مشکلات آ رہی ہیں، جس وجہ سے بچے آج کل اپنی منزل تک نہیں پہنچ رہے. بیچ میں پھر ان کو مشکلات آتی ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں یا پھر کسی اور ٹریک پہ چل پڑتے ہیں جس سے وہ خلاف ہو جاتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جی میٹرک کے بعد ایک جو طلباء کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ مضمون کا انتخاب ہوتا ہے، چوائس آف سبجیکٹ ہوتی ہے. جو کہتا ہے بایو پڑھو، میتھ پڑھو. اچھا بعض اوقات بچہ اور چاہ رہا ہوتا ہے، والدین کی اور چوائس ہوتی ہے، کیا کہیں گے کیا کرنا چاہیے؟ سر یہ تو آپ نے دیکھنا ہوگا بچے کی ایبلٹی کی، بچہ کیا چاہ رہا ہے. اگر بچہ چاہ رہا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے آئی سی ایس، میرے کمپیوٹر میں انٹرسٹ ہے، تو آپ اس کو لازمی بات ہے میڈیکل کی فیلڈ میں لے کے جائیں گے تو خلاف ہی ہوگا. اب اگر میں چائنا کی اسٹریم اسٹڈی بتاؤں نا تو ان کے پاس یہ کہ وہ بچے کو نا 5th کلاس تک ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں. وہ بچے کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں کہ وہ کس چیز میں انٹرسٹ لے رہا ہے، پھر اسی ٹریک پہ اس کو لے کے جاتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چلتے ہیں 10th کلاس میں تک سائنس میں چلتے ہیں، پھر ایف سی میں چلے جاتے ہیں. ایف سی میں 4 نمبر کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بی اے کرنا ہے. وہ اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ٹریک سیٹ ہوتے ہیں، ہمارے جو بڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں وہ امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں. ہمیں بچے کی ایبلٹی کو دیکھنا ہے کہ وہ بچہ کیا چاہ رہا ہے. اگر بچہ آرٹس ہی کرنا چاہ رہا ہے اس کو جانے دیں، وہ اس میں کامیاب ہوگا. بالکل صحیح ہے. جو اس کی صلاحیت ہے وہ بھی ہے، اور جو اس کی چاہت ہے اس کے مطابق اگر وہ کام کرے گا تو وہ نتائج دے گا. تنویر اقبال خان ایک سوال میرا آپ سے جو میں ہر اپنے مہمان سے کرتا ہوں. میاں والی کے اندر قتل و غارت ایک عام ہے، آئے روز خبریں ملتی ہیں، اور سوسائڈ کا رجحان، خودکشی کا رجحان. کیا آپ ماشاءاللہ بھی نوجوان ہیں تو ہم عمر اور اپنے پیچھے اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا پیغام دیں گے کہ اس سے ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں، یا کیا وجوہات ہیں آپ کی نظر میں؟ سر ایز اے ٹیچر ہمارا بہت بڑا رول ہے. مطلب میں خود بھی ابھی میرے کئی اسٹوڈنٹ آپ کے علاقے کے بھی ہیں کہ تقریباً ایک منتھ میں میرا ہر بار یہ لیکچر ہوتا ہے کلاس میں. زبردست، بہت اچھی. بیٹا اپنے آپ پہ رحم کریں، اپنے گھر والوں پہ رحم کریں. کبھی بھی غلط کام، ہاں آپ پڑھائی میں خراب ہو گئے تو اللہ کی ذات نے آپ کی ایک منزل ڈیسائیڈ کر رکھی ہے، آپ اس پہ جائیں گے. کبھی بھی ہم لوگ گھبرا کے غلط فیصلے کرتے ہیں، قتل و غارت کی طرف چلے جاتے ہیں جس میں ہمارے خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم اپنے آپ کو مار کے کچھ کہتے ہیں کہ ہم سزا دیں گے. وہ سب سے بڑی سزا ہمارے اپنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، اپنے خاندان والوں کی ہے، اور سب سے بڑی سزا پھر اپنی کہ ہم اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں. کبھی بھی ہمارا تو یہ لیکچر ایز اے ٹیچر، ہر ٹیچر کے یہ رول پلے ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو گائیڈ لائن دے کہ بیٹا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہم سے شیئر کریں. کئی بچے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں سر میرا یہ مسئلہ ہے، میں یہ کروں گا، تو ہم کم از کم ان پہ ہفتہ 10 دن لگاتے ہیں، بچہ ٹریک پہ آ جاتے ہیں. تو پھر ہمیں دعائیں دیتا ہے کہ اور یہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان کو گائیڈ کریں، کیونکہ اس ایج میں والدین کا اس بچوں کا گیپ ہوتا ہے، وہ وہاں پہ ڈسکس نہیں کرتے. وہ پھر اگر ٹیچر ان کو اپنا بیٹا سمجھیں، بیٹی سمجھیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں تو مسائل پھر سالو ہو سکتے ہیں. بہت اچھے. یقیناً وہ کہتے ہیں کہ جو پرابلم ہے اس کو شیئر کرنے سے آج حل ہو جاتی ہے. تنویر خان اپنی زندگی میں کس سے متاثر رہے ہیں، یعنی آپ جس مقام پر ہیں
کیا کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں ایک مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ جس سطح پہ ہیں اس کے پیچھے کس طرح ہے؟ سر الحمدللہ اس میں سب سے پہلے تو میرے ٹیچر کا، والدین کا، اور اس سے بڑھ کے میرے بھائیوں کا، جنہوں نے مجھے چاہے جس حساب میں جاب کیا، انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا کہ آپ یہ کام کریں، ہم نہیں کر سکتے تو آپ کریں۔ اور پھر ٹیچر کی محنت، ٹیچر کی دعائیں، الحمدللہ میرے ٹیچر سر احمد نواز خان، سر عبد اللہ خان، جیسے کہ آپ، سر عبیزر خان، سر اطہر خان، یہ سارے ٹیچر، سر اسلم خان، جنہوں نے آج دن تک ہمیں اتنا سپورٹ کیا کہ ہم ان کے سامنے جاتے ہیں تو ہماری ایک زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ ٹیچر تھے تو ہم آج یہاں اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ بس اگر استاد عبد اللہ خان کا نام نہ لیتے تو یہ فیوریٹ ہوتا۔ جی چلیں، آپ کی محبت ہے تنویر خان، آپ بطور لیکچرر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کسی اکیڈمی میں بھی پڑھا رہے ہیں، تو مستقبل میں کوئی ارادہ ہے کرنے کا؟ کہ بندہ کی خواہش ہوتی ہے نا کہ جس سکول میں کالج میں پڑھا رہا ہوں کاش میرا بھی اسی طرح سکول سے کالج ہوتا۔ سر انشاءاللہ میاں والی کو کچھ نئے دیں گے اور وہ ہمارے ارادوں میں ہے، اور سرپرائز ہوگا انشاءاللہ میاں والی کے لیے، میاں والی کی بیٹی اور بیٹوں کے لیے سرپرائز ہوگا۔ پہلے بھی الحمدللہ پنجاب گروپ آف کالج کی طرف سے ہم ہر وہ کوشش اپنے علاقے کے لیے کر رہے ہیں کہ جتنا ہمارے سے ہو سکتے ہیں، جہاں پہ ہمیں سپورٹ کرنا پڑے ہم کر رہے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے ایک انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ہوگا، اور اس کے لیے آپ لوگوں کی دعا بھی چاہیے، آپ لوگوں کی ریکویسٹ بھی ہے کہ دعا بھی کریں، اور انشاءاللہ وہ ایک نیا ہوگا میاں والی کی بیٹی بیٹوں کے لیے انشاءاللہ۔ جی تو تنویر خان میاں والی کے لیے کچھ رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ابھی وہ سرپرائز ہے کیونکہ ابھی وہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اس کے کچھ مراحل ہیں، اس کا ہم اظہار نہیں کرنا چاہتے، لیکن بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ تنویر خان کو اللہ پاک کامیاب کرے اور میاں والی کے لیے وہ تحفہ دے کر آئیں۔ تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین ضرور فیڈ بیک دیجیے گا کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ کیمرہ مین محسن خان کے ساتھ اجازت دیجیے، استاد عظمت اللہ خان، اللہ حافظ۔